میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج کی جو داستان ہے وہ ہے شری ماتا ہنگلاج کے بارے میں۔ یہ اب جو اپنا بلوچستان کا ضلع لسبیلا ہے اس میں ایک سمندر کے کنارے سے تھوڑا اپ سٹریم دریائے ہنگول کے کنارے پر یہ ہے مندر، جو کہ سناتن دھرم کو ماننے والوں کے لیے بہت بڑی ایک مقدس جگہ ہے۔ تو یہ مجھے اس کے بارے میں جو میں نے پہلی بار پڑھا وہ کوئی 1984 یا 85 کی بات ہے، 85 کی بات ہے۔ ایک کیپٹن ہارٹ تھا جو بامبے نیٹو انفنٹری میں تھا، اور وہ 1840 میں کراچی سے ہنگلاج آیا تھا، اور اس نے وہ یاترا کا پورا جو واقعہ ہے وہ لکھا تھا۔ یہ واقعہ اس کا جو ہے ایشیاٹک سوسائٹی کے ایک جرنل میں چھپا تھا اور میں نے وہاں سے پڑھا تھا، لیکن وہ میرے پاس اس کی فوٹو کاپی نہیں ہے، اب مجھے وہ پوری ڈیٹیل یاد نہیں ہے، اور اب اتنے سال میں دوبارہ کبھی وہ جرنل بھی نہیں دیکھا، کیونکہ لاہور میں کسی لائبریری میں ایشیاٹک سوسائٹی کے جرنلز نہیں ہیں۔ بہرحال وہ پڑھا تو مجھے بھی ہوا کہ میں بھی وہ جا کے دیکھوں، چنانچہ 1986 میں ہارٹ سے پورے 146 سال کے بعد جنوری کے ہی دنوں میں مجھے وہ پتہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ جی وہ یاتری جاتے ہیں، ان کی بس چلتی ہے تو تم بھی ساتھ بیٹھ جاؤ، وہ کوئی 3 دن میں پہنچتی ہے کراچی سے نکل کے، 120 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ وہ بسیں بھی تھکی ہوئی ہوتی تھیں اس زمانے میں جو چلتی تھیں، تو وہ لیکن وہ میرے سے مس ہو گیا، میرے سے وہ بس چھوٹ گئی تو میں نہ جا سکا۔ پھر خیر یار دوستوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یار وہ اپنے فوج وہاں پہ کچھ کام کر رہی ہے، کوئی پل ول کا کام ہو رہا ہے، تو کسی اپنے فوجی دوست سے پوچھو۔ تو میرا ایک کورس میٹ اکمل یوسف انجینئرز کا، اس کا بڑا بھائی نجم الثاقب بھی انجینئرز کا، وہ میرا ان سے رابطہ ہو گیا، میجر نجم الثاقب سے۔ تو ان کو جب میں نے بتایا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کیا پاگل پن ہے۔ میں نے کہا سر بس ہے کچھ، آپ کوئی بندوبست کر دیں۔ کہنے لگے تو انج کر کے سویرے آ جا، ساڈا ٹرک جائے گا اوتھے تے تو اوتے بہ جا، تین بٹھا دینے ہیں، تو پہنچ جائے گا اوتھے کیمپ پہ ساڈا، اوتھے رویں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اگلے دن اور صبح تڑکے 2:30 بجے پہنچنا تھا، تو میں 2:30 بجے پہنچ گیا۔ وہاں پہ وہ روسی ساخت کا ایک ٹرک کھڑا تھا، اس کے اوپر ایک وہ کانکریٹ مکسر لدا ہوا تھا، اور جانے کو تیار تھے۔ میرے پہنچتے ہی بس انہوں نے کہا جی بیٹھیں، صوبیدار صاحب تھے اور ایک کچھ سپاہی تھے، ہم لوگ بیٹھے اور چل پڑے۔ تو 16 گھنٹے کا سفر تھا، یعنی کراچی سے ہچکولے کھاتے ہوئے، رستہ سڑک وڑک کچھ نہیں تھی، اور وہ ہچکولے کھاتے ہوئے آپ ایک بے آب ہو گیا ریگستان میں سے گزر رہے ہیں۔ 16 گھنٹے بعد ہم وہاں فوج کے کیمپ میں پہنچے۔ رات پڑ چکی تھی، جنوری کے دن تھے تو رات پڑ چکی تھی۔ تو میں نے جا کے اپنا تعارف کرایا کرنل صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اس کو جگہ دو یار سونے کے لیے رات۔ صبح کو انہوں نے مجھے ایک لیفٹیننٹ کے حوالے کر دیا، اور جیپ میں ہم بیٹھ گئے اور ہنگول ندی کے ساتھ ہم چلے۔ یہ میں آپ کو ہنگول ندی کا ایک چھوٹا سا منظر 1-2 دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ آ کے اگر ساون اچھا پڑ رہا ہو نا تو یہ ندی بڑی بکھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ یہ اس طرح سے رہتی ہے۔ اور میں نے اسے سردیوں میں بھی ایک بار اس میں بہت سارا پانی دیکھا ہے، کہیں بارشیں ہوئی ہوں گی اوپر تو اس کا پانی میں نے یہاں پہ دیکھا ہوا ہے۔ 2003 کی بات ہے۔ اچھا، اور مگرمچھ بھی دیکھے ہوئے ہیں اس کے اندر میں نے۔ تو خیر وہ ہم نے جیپ میں ندی پار کی، اور پھر تھوڑا سا جانے کے بعد ندی کے ساتھ ہم چلتے رہے۔ پھر ہم نے ندی کو چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ کو ایک کچے رستہ، سارا ہی کچا تھا، تو ایک اور کچے رستے پر ہم پڑ گئے، اور ایک جگہ جا کے جیپ بھی رک گئی، اور آگے بہت ہی ایک ٹائٹ سی وادی تھی، اس میں سے بھی ایک ندی آ رہی ہے جو کہ خشک تھی تقریباً، اس میں جگہ جگہ تالاب بنے ہوئے تھے، لیکن ویسے بہتا ہوا پانی اس وقت نہیں تھا۔ خود سرکنڈے سروٹ خوب اگے ہوئے تھے، پیڑ بھی تھے، بلبلیں گا رہی تھیں،
اور ایسا ڈرامائی وہ سیٹنگ تھی کہ واقعی وہ پوجا گاہ ہی لگتی تھی کوئی. تو وہ ہم چل پڑے اور یہ ہم اس راک اوور ہینگ کے پاس پہنچے. بڑی ڈرامیٹک راک اوور ہینگ ہے اور اچھی بھلی بڑی ہے, گہری ہے, یعنی اس کے نیچے کوئی 31 فٹ کا وہ جگہ بنتی ہے اس کے نیچے, یعنی اس کی جو گہرائی ہے, لمبائی تو زیادہ بنتی ہے, اس کی گہرائی 31 فٹ کے قریب بنتی ہے. کوئی بندہ نہیں تھا وہاں پہ, کوئی جیسے کوئی مندر کا مہاراج ہوتا ہے, یہاں پہ کچھ نہیں تھا, ویران پڑا ہوا تھا. اور پتہ لگتا تھا کہ کوئی میرے آنے سے کوئی 10 دن پہلے جو یاتری آ کے ہو کے گئے ہیں وہ ان کا کچھ بکھرا ہوا سامان ادھر ادھر تھا, پتہ لگتا تھا کہ کچھ ہو کے ہٹا ہے یہاں پہ. خیر وہ ہم وہاں پہ میں نے وہ لیفٹیننٹ کا نام میں بھول گیا ہوں غلطی سے, میں نے کہا کہ یار وہ اس نے ایک جگہ بتائی ہے, ہارٹ نے, ایک چھوٹا سا غار ہے, اور یہ جو آپ مندر دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی, یعنی اس اوور ہینگ کے ساتھ ہی ایک واقعی ایک چھوٹا سا غار تھا. اور ہارٹ کے مطابق اس کے اندر اگر آپ اتر جاتے تھے تو یاتری لوگ جو تھے وہ یہ مانتے تھے کہ جناب اگر آپ اس کے اندر اتر جائیں, آگے تک آپ چلے جائیں, تو جو آپ کے سارے پاپ ہیں وہ دھل جاتے ہیں. یہ جو لیفٹیننٹ صاحب تھے یہ بڑے شرارتی قسم کے تھے, مجھے کہتے ہیں سر آپ چلے جائیں, اندر جائیں, آپ کے بھی پاپ دھل جائیں گے. پر وہ اندر ایک ذرا سر ڈال کے دیکھا تو میں نے کہا نا بھائی, ایک تو ویسے میں تھوڑا سا کلاسٹروفوبک ہوں, بند جگہوں پہ میں ذرا تھوڑا تنگ ہو جاتا ہوں, اور دوسرا میں نے کہا یار اندر اندھیرا ہے, میں ٹارچ بھی نہیں لایا ہوا, نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, اب مجھے اپنے پاپ دھونے کی کوئی اتنی وہ نہیں ہے تمنا. اور ساتھ میں ہارٹ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جی ایک تالاب ہے, اور جیسا کہ یہ تالاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اس طرح کے تو کافی سارے تالاب ہیں اس, کیونکہ ندی کا ایک پارٹ کے اندر ہی یہ بنا ہوا ہے نا مندر. تو ہارٹ نے کہا کہ جناب ایک تالاب ہے, اس کے اندر اگر آپ ڈبکی ماریں تو آپ اندر ایک جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک چھوٹا سا قدرتی طور پہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں, اور اس میں ہوا ٹریپ ہوئی ہے, تو آپ سانس وانس بھی لے سکتے ہیں, جو مجھے سمجھ میں آیا کوئی اس قسم کی بات. اور یہ کہ جی جو بڑے پکے یاتری ہیں وہ کرتے بھی ہیں یہ کام, وہ اندر جاتے ہیں اس پانی میں. اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ نے اس میں ناریل بڑے زور سے, جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں وگا کے مار دینے, تو جتنے زیادہ بلبلے نکلتے ہیں اتنی زیادہ آپ کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں, اور آپ کے شاید پاپ بھی دھل جاتے ہیں. تو ہمارے پاس تو وہ نہیں تھے ناریل, تو میں نے کوئی 2-3 وہاں سے پتھر لے کے مارے, بلبلے کافی نکلے, لیکن میرے پاپ نہ دھلے اور نہ ہی میری تمنائیں بہت ساری پوری ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ وہ ناریل کا ہونا لازمی تھا, پتھر سے کام نہیں چلتا. میری یاترا پوری ہو گئی, میں یہی دیکھنا چاہتا تھا. اور جگہ میں نے آپ کو بتایا نا بڑی پرسٹین تھی, کمال کی جگہ تھی. جب واپس آ گیا میں, اور پھر میں نے تھوڑی پڑھائی مزید اس کے اوپر کرنی شروع کی. جو سناتن دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے کہ جی جب درگا ماں کی موت ہوئی تو ان کے کئی ٹکڑے ہو گئے جسم کے, اور جہاں جہاں وہ گرے وہ جگہیں پوتر ہو گئیں, وہ جگہیں مقدس ہو گئیں, اور وہاں پہ مندر بنے, جن میں سے ایک یہ شری ماتا ہنگلاج کا مندر ہے. یہاں درگا ماں کا کوئی باڈی پارٹ گرا تھا. اور جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں یہاں پہ, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بی بی نانی ایک بڑی کوئی برگزیدہ بزرگ عورت تھی, یہ اس کی جگہ ہے, یہ بیٹھک ہے یہاں پہ, قبر بھی ہے. وہ جو اندر درگا کا وہ بنا ہوا ہے ایک قبر نمائی چیز سی بنا دی ہے اب, تو وہ اس کو بی بی نانی کی قبر مانتے ہیں. یہ تو ہو گیا 1986 کا. اس وقت پھر مجھے یہ بھی میں نے پڑھا, ایک انگریزوں کا ہی لکھا ہوا, ہم نے تو ایسے کام نہیں کیا آج تک. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جناب یہ جو ہے یہ دراصل میں یہ جو مسلمان بی بی نانی مانتے ہیں, یہ جو دیوی نانیاں تھی وہ اپنے میسوپوٹیمیا کی, یہاں دجلہ اور فرات کے کنارے کے جو شہر تھے, اور بابل, نینوے,
یہ اس قسم کے جو شہر تھے آج سے 6000 سال پہلے بھی جو آباد تھے، تو وہاں پہ جو نانیہ جو دیوی مانی جاتی تھی، یہ دراصل میں نانیہ کی کا ڈیریویٹو ہے بی بی نانی۔ اچھا، اب یہ آیا کیسے؟ اور دیکھیے، جب ہمارے موہنجو دڑو اور ہڑپا جو شہر آباد تھے، تو ان کی جو تھی تجارت اور آمد و رفت اور آنا جانا بہت تھا وہاں پہ میسوپوٹیمیا کے شہروں کے اندر۔ اور مارک کنویا جو آرکیولوجسٹ ہیں، اس نے ایک بڑی کمال کی بات بھی ہمیں بتائی ہے۔ اس کی ایک کتاب جو ہے اینشنٹ سٹیز آف دا انڈس ویلی، اس کے اندر اس نے ایک بڑی کمال بات یہ بتائی ہے کہ جناب جو کام، جو آرٹس اینڈ کرافٹس موہنجو دڑو میں ایک وقت میں ہو رہے تھے، وہ بابل میں 500-600 سال بعد پائے جاتے ہیں۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ واضح ہے کہ موہنجو دڑو کے جو کرافٹسمن تھے، وہ جا کے انہوں نے وہاں پہ سکھلائی کرائی ان کو، اور وہ جب سیکھ گئے اور وہ جو پرفیکشن کے سٹیج پہ پہنچے، تو موہنجو دڑو سے 500-600 سال پیچھے تھے، تو آنا جانا تو لگا ہوا تھا۔ اچھا، اب آنا جانا ہو رہا تھا، کرافٹس جا رہے تھے، تہذیب جا رہی تھی، زبانیں ادھر ادھر ہو رہی تھیں، اور جناب وہاں سے وہ انگریز کہتا ہے کہ وہ جو نانیہ جو دیوی تھی، اس کا نام یہاں پہ آ گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ نانیہ ادھر سے یہاں پہ آئی۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جناب انہوں نے تو ان کی تو جو بولی تھی، وہ جو لکھتے تھے کیونیفارم سکرپٹ کے اندر، وہ ساری ڈیسائفر ہو گئی، تو ہمیں تو ان کے دیوی دیوتاؤں کے سب کے نام پتہ چل گئے۔ مسئلہ ہمارا یہاں موہنجو دڑو اور ہڑپا انڈس ویلی کا، پورا انڈیا کے اندر جو انڈس ویلی کی جو سکرپٹ ہے، وہ آج تک ڈیسائفر نہیں ہو سکی۔ ہمیں نہیں پتہ کہ یہاں کے لوگوں کے نام کس طرح کے تھے، بولی کیا تھی، کس طرح کی بولتے تھے، اور یہاں کے دیوی دیوتاؤں کے نام کیا تھے۔ تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ نانیہ ہمارے یہاں کی کوئی دیوی ہو، سندھو گھاٹی کی دیوی ہو کوئی، جو کہ جب ٹریڈرز گئے اور وہ اس کی داستانیں لے کے اپنے ساتھ گئے، وہ جو کرافٹسمن اور ٹریڈرز جایا کرتے تھے، تو وہ اس کے گیت اور اس کی داستانیں لے کے نانیہ کی گئے، وہ وہاں والوں کو بہت پسند آئی، تو انہوں نے اپنے وہاں وہ چھاپا لگا لیا۔ یہ عین ممکن ہے۔ اچھا، اب آپ کو 1986 سے میں آگے فاسٹ فارورڈ کر کے 2003 یا 4 کی بات ہے کہ ہم 2 دوست کراچی سے ایک صبح نکلے کہ ہم ہنگلاج ہو آئیں۔ اب یہ زمانہ ہے کہ مکران کوسٹل ہائی وے بننی شروع ہو گئی تھی، تو کچھ سفر آسان پڑ گیا تھا۔ اب میرا خیال ہے ہم 4-5 گھنٹے میں پہنچ گئے تھے۔ ہنگول ندی، یہ پھر آپ دیکھ لیجئے ہنگول ندی کو، اس میں پانی زیادہ تھا، اور اس میں کنارے پہ ایک مگرمچھ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے اس میں کہ جب ہم اس کے کنارے کھڑے تھے اس پار، تو ایک بندہ وہاں پہ کپڑے دھو رہا تھا، اور پھر وہ اتر گیا ندی میں اور نہانا شروع ہو گیا۔ تو یہ مگرمچھ پانی میں اترا ہے، اور مطلب اترا ہے بس اس کی طرف جانے کے لیے۔ تو ہم دونوں نے بہت شور کیا کہ او بھائی مگرمچھ آ رہا ہے، مگرمچھ آ رہا ہے۔ وہ اس بندے نے جو کپڑے اٹھا کے دوڑ لگائی ہے، وہ دیکھنے والی تھی۔ وہاں مندر پہ جب ہم پہنچے، تو ایک اب مہاراج کا اضافہ ہو گیا تھا، وہاں پہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی 2 لاکھ سال سے یہ مندر قائم ہے۔ تو 2 لاکھ سال پہلے پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا۔ بہرحال وہ جو آپ مندر کی میں آپ کو اب دکھا دوں، یہ جو اوور ہینگ کے اندر نیچے آپ کو وہ ایک ڈبہ سا نما کمرہ دکھ رہا ہے، یہ وہ درگا ماں کی پوجا گاہ ہے، اور اس کے اندر وہ ایک قبر سی بھی بنا دی ہوئی ہے، درگا ماں کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، بت کوئی نہیں پڑا ہوا۔ جو میری یاد میں ہے کہ ایک قبر نما چیز کچھ بنا دی گئی ہے، یا پتہ نہیں سائیڈ پہ ہے۔ بہرحال بہت سال گزر گئے، دوبارہ میں گیا نہیں، تو چیزیں تھوڑی سی گڑمڑ ہو جاتی ہیں۔ اور پتہ یہ چلا کہ وہ جو کنسٹرکشن اتنی ہو رہی ہے، وہ ایک بڑا لمبا تمبورا سا ایک بیرک سی بنا دی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا مہاراج سے کہ سائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا سائیں اب یاتری آتے ہیں زیادہ، یہ سڑک بن گئی ہے یا بن رہی ہے اس وقت، تو اب ہمیں بندوبست کرنا ہے نا، زیادہ لوگ آ رہے ہیں آج کل، تو چلیں اچھی بات ہے۔ پھر میں دوبارہ جو گیا،
تو 2013 کے اندر گیا تو وہ مزید ڈس اپوائنٹمنٹ کہ وہ ایک بالکل ہی ٹیسٹ لیس قسم کی ایک عمارت، وہ جو دھرمشالہ بنائی ہے وہ بالکل ٹیسٹ لیس، اس میں کچھ کام کر کے اس کو بہتر بنایا جا سکتا تھا لیکن نہیں، وہ نہیں کرنا، وہ تمبورہ ایک بنا دیا وہاں پہ۔ اور وہ جو یہ آپ دیکھ لیجئے وہ جو واک ویز بن گئی ہیں سیمنٹ کانکریٹ کی، پھر تھوڑے سالوں کے بعد ان کے ساتھ ریلنگ بھی لگ جائے گی۔ اس گھاٹی کی جو وہ پرسٹین خوبصورتی تھی، جو اوریجنلٹی تھی، وہ ختم کر دی گئی ہے۔ مندر کو البتہ زیادہ نہیں چھیڑا گیا سوائے اس کے کہ وہاں پہ یہ ٹائلیں لگ گئی ہیں، مہاراج ہیں، آپ دیکھیے مہاراج بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اب یہ ٹائلیں لگ چکی ہیں اور فرش پدرا کر دیا گیا ہے، بالکل لیول کر کے ظاہریں لگائی ہوں گی، پہلے تو اونچا نیچا تھا جو اوریجنل کیفیت تھی اس کی۔ ہم اس کام میں ہم بڑے پکے ہیں، ہم نے ہر چیز کی جو اوریجنلٹی اور اس کی جو جسے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی اسپریچول ریفائنمنٹ اور پیورٹی ہے، اس کو ہم نے ضرور ختم کرنا ہوتا ہے، تو وہ یہ کر دیا گیا ہے۔ اور اب وہ جو دھرمشالہ ہے وہ مزید ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، کھمبے تو نہیں، البتہ یہ بانس کے ڈنڈے کھڑے کر دیے گئے ہیں، اس پہ تاریں لگ گئی ہیں، بجلی کی بتیاں بھی لگی ہوئی ہیں، وہ بجلی جنریٹر سے آتی تھی اس زمانے میں، ہو سکتا ہے اب سولر پلیٹس لگ گئی ہوں۔ اب بھی یاتری اسی طرح سے آتے ہیں جیسے کہ پہلے آیا کرتے تھے، لیکن پہلے تو وہ 3 دن کا سفر کر کے آتے تھے، اب تو وہ بس میں بیٹھتے ہیں نا اگر کراچی کی لی مارکیٹ سے، تو کچھ چند ہی گھنٹوں میں وہ شری ماتا ہنگلاج پہ آ کے ماتھا ٹیک سکتے ہیں۔ اور سننے میں یہ ابھی آتا ہے کہ انڈیا سے بیچارے بہت سارے متمنی لوگ ہیں کہ ہم بھی کبھی شری ماتا ہنگلاج کی یاترا کر لیں، تو وہ پتہ نہیں وہ نہیں آ سکتے۔ اب ہمارے یہاں کب تک ایسا ہی رہے گا کہ نہ ادھر والا ادھر جا سکے نہ ادھر والا ادھر آ سکے۔ بہرحال یہ جو میں نے آج بنایا، یہ جو چھوٹی سی آپ کو فلم دکھائی ہے، یہ صرف انڈیا کے دوستوں کو شری ماتا ہنگلاج کے مندر کا مکھڑا دکھانے کے لیے تھا۔